بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی شعبان ہے، یعنی حجت خدا کا مہینہ۔ نبی نے فرمایا کہ رجب علی کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے۔ ذرا ترتیب دیکھیے، رجب علی کا مہینہ، شعبان رسول کا مہینہ، رمضان المبارک اللہ کا مہینہ۔ رجب میں عقیدہ ولایت مضبوط کر، شعبان میں عقیدہ رسالت مضبوط کر، رمضان المبارک میں عقیدہ توحید مضبوط کر۔ جو رجب میں بگڑ گیا وہ شعبان تک نہیں آ سکتا، جو شعبان میں بگڑ جائے وہ رمضان المبارک میں نہیں آ سکتا۔ اگر کسی کے کلمے میں علی ولی اللہ ہے تو سمجھ لو رسالت مضبوط ہے، رسالت مضبوط ہے تو سمجھ لو توحید مضبوط ہے۔ لیکن اگر کسی کے یہاں لا الہ الا اللہ ہو، محمد رسول اللہ ہو، لیکن علی ولی اللہ نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ آدمی اسلام کی حد تک تو پہنچ گیا ہے، ایمان کی سرحد تک نہیں پہنچا۔ اب میں آج کا میرا بیان سب سے پہلے میں حدیث سنا دیتا ہوں، اور اس مہینے کے تو الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ بندوں پر کئی طریقے کے رزق نازل کرتا ہے۔ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ فقیر نہ رہے، لہٰذا رزق کی بارش کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس مہینے میں حسین آئے ہوں، تو رزق کی بارش ہوتی ہے کاہے میں؟ شعبان کے مہینے میں۔ نبی نے فرمایا من صام یوما من شہری وجبت لہ الجنہ، جس انسان نے میرے اس مہینے میں ایک دن روزہ رکھ لیا، وجبت لہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہے۔ نبی فرماتے ہیں جو انسان، میری ماں بہنیں بھی سنیں، کہ جو انسان شعبان میں ایک روزہ بھی، من صام یومن، جو انسان ایک روزہ بھی رکھ لے۔ اب میں ذرا آپ مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی تقریر میں کہا تھا کہ اگر اس عمر میں بھی نہ رکھ سکے تو 60-70 کی میں آپ رکھنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ جب طاقت ہوتے ہوئے نہ رکھا تو جب زبان لڑکھڑانے لگے گی، جب بدن طاقت سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو پھر تو اسلام خود ہی کہہ دے گا تیرے اوپر روزہ واجب نہیں ہے۔ تو لہذا یہ سنہرا موقع ہے آپ جیسے خوبصورت جوانوں کے لیے کہ نبی فرماتے ہیں جو انسان میرے اس مہینے میں ایک روزہ رکھ لے تو کیا کرتا ہے؟ وجبت لہو الجنہ، اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک جملہ سنیے، خدا کی قسم کیا جشن نورانی ہو اگر حدیث کہتے ہیں جو انسان اس مہینے میں روزہ رکھ لے کنت شفیعہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو کتنے فائدے بتائے شعبان کے روزے کے؟ دو۔ پہلا فائدہ جنت واجب ہو جاتی ہے، دوسرا فائدہ شفاعت میں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کی شفاعت کروں گا کہ جو شعبان میں روزے رکھے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دیجئے، یعنی اعمال میں سے ہے یہ شعبان کے کہ آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں۔ ابھی میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا تو حدیث ہے وَلَوْ بِنِصْفِ تَمْرَةٍ، چاہے آدھا کھجور دیں، یعنی
چاہے نصف تمرتین کا مطلب ہے چاہے آدھا کھجور دیں. آدھے کھجور کا مطلب کیا ہے؟ یعنی چاہے جتنا کم ہو مگر صدقہ دیں ضرور. اس لیے کہ میرا مہینہ ہے, میرے مہینے میں کسی غریب کو آپ بھوکا نہ رہنے دیجئے, اسے صدقہ ضرور دیجئے. تیسرا عمل ہے شعبان کا, ہر روز 70 مرتبہ کہیے استغفر اللہ و اسألہ التوبہ. کیا کہیں گے؟ اچھا یہ 70 مرتبہ کچھ زیادہ ہے یا کم ہے؟ پورے 24 گھنٹے میں آپ جو ہیں جاب پہ جا رہے ہیں تو 70 مرتبہ کہ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ. یاد کر لیجئے, استغفر اللہ و اسألہ التوبہ, استغفر اللہ و اسألہ التوبہ, استغفر اللہ و اسألہ التوبہ. یہ 3 عمل ہیں شعبان کے. پہلا عمل روزہ, دوسرا عمل صدقہ, تیسرا عمل استغفار. چوتھا عمل جو میں نے موضوع بنایا, زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھیے. میری ماں بہنیں بھی اس کو زیادہ سے زیادہ رات میں بستر پہ سونے سے پہلے جب آپ سوئیے تو سونے سے پہلے صلوات کی تسبیح پڑھ کے سو جائیے. ایک تسبیح روز پڑھیے صلوات کی. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اچھا صلوات کبھی آرام سے نہ پڑھا کریں آپ, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, نہیں. صلوات جب بھی پڑھیے بآواز بلند پڑھیے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالنِّفَاقِ. جتنا صلوات پڑھتے چلے جائیں گے نفاق ختم ہوتا چلا جائے گا. نبی فرما رہے ہیں بھائی, اللہم صلی اصل میں ہم نے صلوات چونکہ زیادہ پڑھی جاتی ہے تو اس کی اہمیت ہم بہت کم سمجھتے ہیں, بہت کم. اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. اگر مجلس میں زیادہ صلوات, ارے یار آج کیا ہوا, وہ صلوات ہی صلوات ہوئی, اور بھی کچھ ہوا ہے. یہ ہوتا ہے. اس لیے کہ جو چیز زیادہ آسان ہوتی ہے اس کی اہمیت مجمع اتنی کم سمجھتا ہے. حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا پانی آسانی سے مل جاتا ہے مگر زندگی کا دار و مدار پانی پہ ہوتا ہے, ہوتا نہیں ہوتا. تو زیادہ آسانی ہے. اللہم صلی علی محمد, ایک مرتبہ صلوات کا بتاؤں میں, نبی نے فرمایا من صلی علی مرتن لم یبق من ذنوبہ ذرتن. جس انسان نے خلوص دل کے ساتھ میرے اوپر ایک مرتبہ صلوات پڑھ دی اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ باقی رہنے والا, یعنی پاک ہو جائے گا بندہ. ہے بڑا آسان. پڑھیے ذرا, اللہم صلی علی محمد. تو پہلا فائدہ تو صلوات کا یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ. دوسرا شب جمعہ اس لیے پڑھیے. تیسرا روز جمعہ, اس دن تو تاکید ہے, یعنی پڑھنی ہی پڑے گی صلوات. اب میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں. صلوات سے بڑی اللہ کی کوئی عبادت ہی نہیں ہے. نہیں, اسے آپ نے سرسری اس میں لے لیا ہے. میں جب دلیلیں دوں گا تو انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوں گے. یعنی صلوات سے بڑی اہل بیت کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. خیبر فتح کرنا علی کی فضیلت ہے, بڑی فضیلت نہیں ہے. کعبے میں پیدا ہونا علی کی فضیلت ہے, بڑی فضیلت نہیں ہے. اسی طرح خیبر کا اکھاڑنا علی کی فضیلت ہے, بڑی فضیلت نہیں ہے. مرحب کا مارنا, انتر کا مارنا, تلوار عرش سے آنا, امیر المومنین کا لقب پانا, کل ایمان کی سند لینا, مشکل کشا بن جانا, ایرے غیرے کی مدد کرنا, سارا جتنا بھی ہے یہ فضیلت تو ہے. مگر اہل بیت کی سب سے بڑی فضیلت, آج مجھے بتائیے اس جشن میں کہ سب سے بڑی اہل بیت کی فضیلت کون سی ہے؟
کعبے میں پیدا ہونا چھوٹی فضیلت ہے، خیبر اکھاڑنا یہ بھی فضیلت ہے، لیکن سب سے بڑی فضیلت، جس سے بڑی کوئی فضیلت ہی اہل بیت کی نہیں ہے، بس اگر وہ ہے تو اسی کو کہتے ہیں صلوات۔ صلوات سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے دلیل، میں دلیل دے دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں دلیل ہے، نبی کی ایک حدیث ہے، حدیث ذرا غور سے سنیے، حدیث کیا ہے، انشاءاللہ نسلوں تک بات یاد رہے گی۔ حدیث ہے کہ ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا، جس کی نماز قبول، بولیے، جس کی نماز قبول اس کے سارے، آگے پڑھیے، جس کی نماز قبول نہیں اس کا کوئی عمل قابل قبول۔ یہ حدیث آپ نے پہلی دفعہ سنی ہے، یہ ہے نا، جب سے پیدا ہوئے جب سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جو بھی اگر نماز قبول سارے اعمال، اور اگر نماز رد تو سارے اعمال رد۔ حج ہو، خمس ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، جتنی بھی اسلام کی عبادتیں ہیں وہ کاہے کے اوپر ٹکی ہیں؟ نماز کے اوپر۔ یعنی اگر نماز نہیں ہے تو کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ مگر آئیے، سنیوں کے 4 امام ہیں، ایک ہے ان میں سے امام شافعی۔ امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض فی القرآن انزلہ۔ ابھی تو اردو میں شعر سنے نا بھائی آصف سے، اب امام شافعی کا عربی میں سنیے۔ اے اہل بیت رسالت، تمہاری محبت کو اللہ نے قرآن میں واجب کیا۔ نہیں بھائی، ایک ہاتھ بھی زمین پہ نہ رہے کیا؟ اے اہل بیت رسالت، اللہ نے تمہاری محبت کا حکم قرآن میں واجب کیا۔ کفاکم لعظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ تمہاری شان کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ جس نماز میں آپ پہ صلوات نہ ہو وہ نماز کیا بنا بھائی؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا میں ہوں ایک لیکچرار، تو میں چلتا ہوں بالکل دلیلوں کے ساتھ میں۔ پورا دین ٹکا ہے کس کے اوپر؟ اور نماز ٹکی ہے کس کے اوپر؟ صلوات کے اوپر۔ اچھا کون سی صلوات کے اوپر؟ اے امام شافعی یہ تو بتا دو کون سی صلوات، چونکہ ان کی صلوات الگ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی ازواجہ وعلی اصحابہ وعلی آلہ، اور ہماری والی تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو کون سی والی صلوات کے اوپر؟ اب ان کے ہاں فتویٰ ہے، خدا کی قسم فتویٰ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ والی جو صلوات ہے ازواجہ اور اصحابہ، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس صلوات پر۔ آپ کہیں گے مولانا ہمارا دل جلتا ہے، آپ کو خوشی ہو رہی ہے ممبر پہ بیٹھ کے؟ میں نے کہا بھائی انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا ہمارا۔ کیا؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعلی ازواجہ وعلی اصحابہ، تمہارا بہت بڑا کام کر دیا، تم سمجھتے نہیں ہو اصل میں یہ کام تم سے نہ ہوتا جو انہوں نے کر دیا۔ ازواج اور اصحاب کا الگ ذکر کر کے خود ہی ثابت کر دیا نہ ازواج اہل بیت ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بھائی بڑا کام ہے یا نہیں ہے؟ نہ ازواج اہل بیت ہیں نہ اصحاب اہل بیت ہیں، ایک بڑا کام کر دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ والی صلوات ممبر پہ چل جائے گی، یہ والی صلوات مسجد میں چل جائے گی، یہ والی صلوات اجتماع میں چل جائے گی، مگر اگر آپ نے تشہد میں یہ والی صلوات پڑھ دی جس میں آلہ ہی اصحاب ہی ازواج ہی کا لفظ ہو تو نماز باطل۔ آپ بیٹھے ہی رہ گئے، جشن تو ہو گیا۔ کیا کہا امام شافعی نے؟ کہ اگر یہ والی صلوات نماز میں پڑھ دو ازواج اور اصحاب والی تو نماز باطل۔
یعنی اگر ازواج کا لفظ داخل کر دو تو نماز باطل، اہل بیت کا نکال دو، اب بھی فضائل نہیں سمجھ میں آئے، اہل بیت کا نکال دو تو بھی نماز باطل، ازواج کا داخل کر دو تو بھی نماز باطل۔ اس کا مطلب ہے نماز کا مزاج بھی بڑا لطیف ہے، یہ پاکیزہ لوگوں کو قبول کرتی ہے، نجس لوگوں کو قبول۔ تو اس کا مطلب ہے پورا دین ٹکا ہے نماز پر، اور نماز ٹکی ہے۔ میرا جو بیان کرنا چاہتا ہوں میں اپنے جوانوں کے لیے کہ صلوات کو اپنی زندگی میں لے کے آئیے۔ خیبر پڑھنا، خندق پڑھنا، مولا علی کی ولادت پڑھنا ان کا ثواب ہے، مگر سب سے زیادہ ثواب اگر کسی شے کا ہے تو وہ ہے کس کا؟ صلوات کا۔ اس لیے کہ آل محمد کی ساری فضیلتیں جہاں جا کے اکٹھی ہو جائیں اسے صلوات کہتے ہیں۔ اس لیے کہ صلوات کبھی نجس پہ نہیں پڑھی جاتی۔ بنی امیہ بھی خیبر سے پریشان نہیں تھے، خندق سے پریشان نہیں تھے، بنی امیہ پریشان تھے آل محمد پہ صلوات سے، اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب تک صلوات باقی رہے گی آل محمد کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ صلوات افضل ہے یا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جتنا بھی ہے سب کچھ؟ اب میں نے کچھ چھوڑا نہیں ہے، ایک طرف پوری کائنات کی نیکیاں رکھیے، ایک طرف صلوات رکھیے، تو افضل کون ہے؟ میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیں نماز چاہے جتنی فضیلت والی ہو مگر نماز بندہ پڑھتا ہے، خدا نہیں۔ روزے کا ثواب چاہے جتنا زیادہ ہو مگر بندہ رکھتا ہے، خدا نہیں۔ حج چاہے جتنی قیمتی عبادت ہو مگر بندہ کرتا ہے، خدا نہیں۔ کائنات کی جتنی بھی عبادتیں ہیں بندہ کرتا ہے، خدا نہیں کرتا۔ صلوات وہ عبادت ہے جو پہلے خدا کرتا ہے یا نہیں ہے؟ پڑھ دوں میں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، پڑھ دیں۔ یہ دلیل کو آپ کاٹ کے دکھائیے، کاٹیے، ہے کیا ایسا؟ یہ اللہ صلوات پڑھتا ہے، اللہ نماز، اللہ روزہ، اللہ حج کچھ نہیں کرتا، کوئی عبادت اللہ نہیں کرتا۔ ارے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے بھائی، وہ کس کی عبادت کرے گا؟ مگر صلوات ایسی عبادت ہے، ارے صلوات نہیں، 4 کام ایسے ہیں کہ جو اللہ پہلے کرتا ہے، بندے کو بعد میں کہتا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کتنی طاقت ہے آصف بھائی داد دینے میں۔ ایک کام اور ہے جو اللہ کرتا ہے بندے سے پہلے، یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، تم بھی اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کرو۔ اہل بیت کے دشمنوں تے لعنت، صلوات پڑھ۔ میں آؤں گا۔ پوری کائنات میں سب سے زیادہ بڑی عبادت نماز، نماز سے بڑی عبادت صلوات، صلوات سے بھی ایک بڑی عبادت ہے، وہ ہے اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ اب اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، پھر اس سے بڑی کوئی نہیں ہے۔ اب میں دلیل دے دیتا ہوں آپ کو۔ دلیل کیا ہے؟ ایک درزی 2 قمیص لے کے آیا چھٹے امام کے پاس اور آ کے کہنے لگا مولا یہ 2 کرتے میں نے آپ کے لیے سیے ہیں مگر ان میں سے ایک لیں گے آپ، ایک میں لوں گا ایک آپ لیں گے۔
تو انہوں نے کہا بتا ان دونوں میں کیا خاصیت ہے؟ اب توجہ چاہتا ہوں، جشن اپنے معراج پہ ہے، کیا بتا ان میں کیا خاصیت ہے؟ کہا ایک کرتا جب سی رہا تھا تو آپ پر اور آپ کے آبا و اجداد پہ صلوات پڑھ رہا تھا، اور ایک کرتا جب سی رہا تھا تو آپ کے دشمنوں پہ لعنت پڑھ رہا تھا۔ امام نے کہا صلوات والا تو لے لے۔ اس کا مطلب ہے صلوات سے بڑی کوئی عبادت نہیں، بس ایک، وہ کیا ہے؟ یہ بے شمار، بے شمار،